تو دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پہلے دن سے کسی بھی سیاسی نظام کی پٹڑی پر چل کر سیدھا چلنا شروع کر دے۔ برطانیہ کو جمہوریت کے اس مقام تک پہنچتے ہوئے کئی صدیاں لگی۔ اسی طرح امریکن ڈیموکریسی ہے، اس کو بھی اس مقام پر پہنچنے کے لیے 350 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ ہم نے ہر طرح کی ثقافتی ترقی اور تعلیم کی ترقی کو اسلام کے خلاف قرار دے کے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا، جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو بہتر کر پائیں تو آٹومیٹکلی پورا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ میں خود اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن دوسروں کو میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خود گھر میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، دوسروں کو میں نماز پڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا نئے بچے پیدا کیے جائیں جو آ کے پھر ہماری سیاست کو سنبھالے؟ کیا ان نئے بچوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا جو اب کا تعلیمی نظام ہے، کیا وہ ایسے بچے پیدا کر رہا ہے؟ بزرگ سیاستدان ہیں تو وہ یا تو انا کی سیاست کا شکار ہیں یا ذاتی مفادات کی سیاست کا شکار ہیں۔ تعلیم کا بجٹ 2% کریں۔ کتنے دکھ اور شرمندگی کی بات ہے کہ آپ 2% بھی تعلیم کے اوپر اپنے ملک میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ باہر کینیڈا میں 24% آف GDP is spent on education۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ SPD کے ساتھ میں ہوں انم منظور حسین۔ ناظرین، ہم نہ پولیٹیکل سٹیبل ہیں اور نہ ہی اکنامکلی سٹیبل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست میں دن بدن حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پر بات کریں گے کہ ان حالات خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنلی پولیٹکس سے اگر کمپیئر کریں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، زوال پذیر کا شکار ہے۔ لیکن یہ تعلیمی نظام نہ صرف زوال پذیر کا شکار ہے، بلکہ یہ اس سے آگے کی صورتحال ہے، یہ بہت صورتحال گھمبیر ہو چکی ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعلیمی نظام زوال پذیر کا شکار ہے، بلکہ مسئلہ اس کی بے منظم اور بے مقصد ہونا ہی اس میں شامل ہے۔ اور تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا تعلیمی نظام اس وقت کیا ہے، اور اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں کا تعلیمی نظام یہاں سے کتنا مختلف ہے، اس پر آج پروگرام کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کپس کالج جہانیہ کے پرنسپل بابر خاقان گلزئی صاحب، ان سے ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کپس کالج جہانیہ کے پرنسپل بابر خاقان گلزئی صاحب، جو کہ ماہر تعلیم بھی ہے اور پاکستان میں بھی تعلیمی میدان میں اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بلا تاخیر شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں نے تو آپ کا تعارف کروا دیا، میں چاہوں گی کہ بریفلی آپ بھی اپنا تعارف کروائیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کسی بھی انسان کا اس سے بہتر تعارف نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک استاد ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترویج اور ترقی میں استاد کا جتنا اہم کردار ہے، کسی اور معاشرے کے اندر کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو استاد سے بہتر اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر سکے۔ تو آئی ٹیک پرائڈ بینگ اے ٹیچر اور بینگ این ایڈمنسٹریٹر۔ میں بہت عرصہ بہاؤالدین ذخیرہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، پھر وہاں سے میں PhD کے لیے چھٹی لے کے کینیڈا چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو پھر میں نے PhD کا تھیسس سبمٹ کرانے کے بعد کچھ عرصہ پھر یونیورسٹی میں اپنی خدمات ایز ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز بھی سر انجام دی۔ اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی سے باہر واپس کینیڈا چلا گیا۔ پھر واپس آیا تو میں نے یہ کالج سائٹ پہ ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں جوائن کر لیا۔ تو اب میں اس چیز پہ توجہ دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک بچے بہت اہم ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں، اور اس مستقبل کو بنانے والے لوگ بہت اہم ہیں۔ تو میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بلیو کر کے ان دونوں چیزوں پہ کام کرتا ہوں۔ سر، گڈ ٹو نو۔ ہم تعلیمی، آپ کیونکہ ماہر تعلیم ہے، تعلیم پر، پاکستانی تعلیمی نظام پر بھی بات کریں گے، لیکن سیکنڈ سیگمنٹ میں ابھی سر اگر پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے، پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ انڈیا، وہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا، آج وہ کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے؟ کہاں پر کمی ہوئی، کہاں ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی؟ اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم نے کہاں پر ایسا کام کیا،
कोताहियाँ की जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेट करें तो वहाँ पर इतना डिफरेंस है, कैसे हम इसको फेल कर सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक सियासी निज़ाम की बात है, तो दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो पहले दिन से किसी भी सियासी निज़ाम की पटड़ी पर चलकर सीधा सीधा चलना शुरू कर दे। सियासी तरबियत और सियासी पुख्तगी के लिए अशरे दरकार होते हैं। और आज आप जिन मशरकी मगरबी आप जमहूरियतों का आप एक मिसाल सबके सामने पेश करते हैं या मिसाल दी जाती है, उन जमहूरियतों के बारे में अगर हम गौर करें तो बरतानिया को जमहूरियत के इस मकाम तक पहुँचते हुए कई सदियाँ लगीं। इसी तरह अमेरिकन डेमोक्रेसी है, उसको भी इस मकाम पर पहुँचने के लिए 350 साल से ज़्यादा अरसा लगा। तो आप 75-76 साल के इस नौज़ायदा मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम की पुख्तगी का जो हम रोना रोते हैं, ये बड़ी नामुनासिब बात है। अच्छा। बिल्कुल अभी तो एक आप कह लीजिए कि छोटे से अरसे के साथ पैदा होने वाला नया मुल्क है। तो ये जब किसी भी मुल्क में तजर्बात होते हैं, सियासी तजर्बात होते हैं, वो कभी फेल हो जाते हैं, कभी वो ठीक हो जाते हैं, तो हम उन मराहल से गुज़र रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, माहौल का डिफरेंस, उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। हम अगर अपनी तारीख़ उठा के देखें तो हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में जब सब लोग इकट्ठे थे तो हिंदुओं और बाकी कौमियतों ने तालीम की तरफ तवज्जो दी और मुसलमान किसी और तरफ चल पड़े। हम लोगों ने फतवे दिए तालीम के फ़रोग़ के लिए, हम लोग तालीम मुखालिफ रहे, हमने हर तरह की सकाफ़ती तरक्की और तालीम की तरक्की को इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दे के अपनी कौम को, अपने लोगों को तालीम से दूर रखा, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि तरक्की, मुआशरती वो जो तब्दीली है, इसका ताल्लुक़ बराह रास्त मज़हब से नहीं है। मज़हब इंसान को बेहतर बनाने के लिए आया है। मज़हब रियासत को और अफराद की मजमूई कारकर्दगी को उस तरीके से एड्रेस नहीं करता है जिस तरीके से हमने उसको मुज्तमे करके उसकी पूरी तवज्जो रियासत को और अफराद को मजमूए के तौर पे बेहतर करने पे लगा दी है। अगर हम बहैसियत मुसलमान अपने आप को बेहतर कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली पूरा मुआशरा भी बेहतर हो जाएगा। मैं खुद अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन दूसरों को मैं अच्छा देखना चाहता हूँ। मैं खुद घर में नमाज़ पढ़ता नहीं हूँ, दूसरों को मैं नमाज़ पढ़ता देखना चाहता हूँ। मैं अल्लाह और नबी के नाम पे लोगों को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात मुबारक पर मैं और मेरी औलाद कुर्बान, हम उनकी सुन्नत नबवी पे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप फिर कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि मुआशरा बेहतर होगा, आपका सियासी निज़ाम बेहतर होगा। दूसरी बात एक और जो बहुत अहम है, जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, मैं तो बहुत आम आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, तारीख़ का, सियासत का, मज़हब का और मुआशरती इल्म का, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ अपने थोड़े से इल्म के दायरे के अंदर रहते हुए, अपनी समझ और नॉलेज के दायरे में रहते हुए, कि आप जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, इदारों को उनके मखसूस आइनी हदूद के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर आपका निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, क्या कायद-ए-आज़म से लेके आज तक कोई भी सियासी इदारा बहैसियत सियासी जमात और निज़ाम के, जमहूरी निज़ाम की हम बात, आपके सवाल के तनाजुर में, जमहूरी निज़ाम के अंदर क्या कोई जमहूरी निज़ाम आज तक अपना पूरा वक्त कर सका है? मासिवा भुट्टो के एक टाइम के 71 के बाद भुट्टो ने अपना टाइम पूरा किया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ और उसके अंदर ज़िम्मेदार कौन है? अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो आपको दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय तारीख़ ये बताएगी कि उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। सियासी वो जो अनासिर थे वो उनकी पॉलिटिकल असैसिनेशन के पीछे थे, लेकिन हमने उसको नाम किसका दिया? इदारों का, कि जी इदारों ने उनको सियासी असैसिनेशन की। तो हमारा अलमिया ये है कि आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके, इल्ज़ामात के बोझ एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल के,
ہم کیا نظام کو بہتر کر پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. جب تک آپ نظام کو چلنے نہیں دیں گے، اداروں کو اپنا کام کرنے نہیں دیں گے، اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ سیاست کے اندر، پوری دنیا کے اندر اداروں کا ایک مخصوص رول ہوتا ہے، وہاں پہ مانا جاتا ہے، اور اسے غیر محسوس طریقے سے ان لائنز پہ چلا جاتا ہے جن لائنز کو ادارے ریاستی مفادات کے تناظر میں ان کا تعین کرتے ہیں. کیا اب ہم اس وقت اس قابل ہیں کہ ہم نئے نئے تجربات کر سکیں؟ ہمارا ملک اس قابل ہے کہ ہم اور تجربات کی طرف جائیں؟ آپ نے بات کی کہ 75-76 سالوں میں تو اتنا ہم آگے نہیں جا سکتے، باقی ملکوں نے صدیاں گزاری. ہمارے ساتھ ایک مثال بھی تو ہے انڈیا کی، ہمارے ساتھ ہی تو ہوا، اکنامکلی بھی اسٹیبل ہے، پولیٹیکلی بھی ہم سے اسٹیبل ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں، آپ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی مثال دیتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہندوؤں نے آزادی سے پہلے سیاست میں بھرپور حصہ لیا، تعلیم کے اندر اپنے ایز اے معاشرہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. تو کیا مسلمانوں نے اپنے آپ کو تعلیم میں اپ گریڈ کیا؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. کیا آپ کے پاس سیاسی تربیت تھی؟ کیا آپ انگریز کے دور میں سیاسی نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے؟ جب آپ کی سیاسی تربیت ہی نہیں تھی تو پھر ہندوستان کی ترقی اور پاکستان کے موجودہ معاشرتی اور سیاسی حالات تو فرق ہونا لازم ہے. جب لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ نظام کو چلا نہیں پائیں گے. ہندوستان آج اس وجہ سے اسٹیبل ڈیموکریسی ہے، یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سیاسی تربیت، تدبر کا اظہار کیا کیونکہ وہ پہلے سیاسی نظام کا حصہ بنے. ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ایک قوم، ہم ان چیزوں سے دور رہے، تو اس کا نتیجہ تو آبویس نکلنا تھا. آج اس کا نتیجہ ہم پاکستان کے اندر افراتفری کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی سیاسی ناتجربہ کاری، سیاسی بد نظمی اور سیاسی عدم برداشت اور سیاسی کم نظری کا اور تنگ نظری کا مظاہرہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں. ہم اخلاقیات میں پیچھے ہیں، سوشل ڈکلائن ہے، سیاست کا ہمیں تجربہ نہیں ہے، تعلیمی نظام ہمارا اچھا نہیں ہے. سر یہ سب چیزیں کس نے بہتر کرنی ہیں؟ کون آ کے بتائے گا؟ کیا نئے بچے پیدا کیے جائیں جو آ کے پھر ہماری سیاست کو سنبھالے؟ کیا ان نئے بچوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا جو اب کا تعلیمی نظام ہے، کیا وہ ایسے بچے پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی نظام کو فیڈ کرنے کے لیے پہلے تو ایک لیڈرشپ کی مختلف لیئرز موجود ہونا ضروری ہے. کیا ہمارے ملک میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ لیئر آف لیڈرشپ موجود ہے؟ میرے خیال میں نہیں. ہم آج بھی تجرباتی طور پہ ان تمام مراحل سے گزر رہے ہیں جو سیکھنے کا عمل ہے. بزرگ سیاستدان ہیں تو وہ یا تو انا کی سیاست کا شکار ہیں یا ذاتی مفادات کی سیاست کا شکار ہیں. پھر ہم موروثی سیاست کا بھی شکار ہوئے ہوئے ہیں. اور آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کہیں پہ انڈیا اور پاکستان میں موروثی سیاست کا اثر رسوخ ہے. ہم اس کا شکار ہیں، پتہ نہیں کب اس سے نکلیں گے. اور لوگ اس میں پتہ نہیں پرائیڈ کیوں لیتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. چاہے وہ کسی طرف سے بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں موروثیت کی بنیاد پہ اگر آپ پرائیڈ لیتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنی کوتاہ نظری اور کم علمی کا ہی اظہار کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. سیاست کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. سیاست عوام کی امانت ہے، اور عوام کے چنے ہوئے لیڈرز کو ہی سیاست میں رہنے، اس کو آگے لے کے جانے کا اختیار ہونا چاہیے. اگر کوئی میرا بیٹا میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے سیاست پہ حق جتائے تو پھر اس کا مطلب یا تو عوام اہل نہیں ہے یا پھر میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں اس عوام کو لے کے آگے چلوں. کیونکہ میں تو پھر زور زبردستی کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ اسے چلاؤں گا نا. تو لیکن اس میں زیادہ قصور کس کا ہے؟ زیادہ قصور ہماری عوام کا ہے. ہم سر عوام اہل ہے، لیکن جو اوپر بیٹھے وہ سے زیادہ اہل ہیں. ہم اپنے مقصد کی خاطر اپنا آئین بدل سکتے ہیں، ہم اپنا قانون بدل سکتے ہیں، ہم راتوں رات عدالتیں کھول کے اس پہ سارے کام کر سکتے ہیں. کیا ایک عام انسان شہری کو انصاف دلانے کے لیے راتوں رات عدالتیں کھولی جاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. یقین کیجئے کہ یہ صرف مثالیں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بات کی تھی، گزارش کی تھی کہ ہم ہر چیز کا الزام اداروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ، اور ان کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے اپنے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم سہارا لے کے حکومت چلاتے ہیں اور بعد میں پھر اس کا سارا الزام بھی اداروں کو دیتے ہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو جمہوریتیں ہیں، جو ماڈرن جمہوریتیں ہیں، جسے ہم اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز کہتے ہیں، مثلاً برطانوی جو جمہوری نظام ہے، امریکن جمہوری نظام ہے، صدارتی نظام ہے، فرینچ صدارتی نظام ہے، اور اسی طرح رشین کے اندر بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ مختلف جگہوں پہ ڈفرینٹ ڈیموکریسیز کے اندر ڈفرینٹ فارمز آف ڈیموکریسیز کام کر رہی ہیں۔ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے یہ بھی ڈیموکریسی ہے، لیکن آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ادارے کتنے مضبوط اور کتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں، جن کو کوئی بھی صرف پاکستان کے اندر تو الزام دیتا ہے، باقی ممالک کے اندر کیوں الزام نہیں دیتے۔ آپ کو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ آپ اوباما کا انتخاب اگر آپ کو یاد نہ ہو، آپ چھوٹے ہو، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، اوباما جب پہلی دفعہ پریزیڈنشل ریس میں شامل ہوئے تو ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ آئی ول شٹ ڈاؤن گوانتانامو بے، مشہور زمانہ گوانتانامو بے جیل جو ہے جہاں پہ القاعدہ کے قیدی اور دوسرے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا مائی فرسٹ آرڈر آف دا ڈے ول بی ٹو شٹ ڈاؤن گوانتانامو بے، یہ اس کا منشور تھا، اور اس کی بنیاد پہ اس کو ووٹ ملے، امریکی عوام نے اسے منتخب کیا، 2 ٹرمز 8 سال وہ گزار کے چلا گیا، آج تک گوانتانامو بے بند نہیں ہوئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکی صدر نے وعدہ کیا ہو لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا ہو تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے وہاں پہ بھی اتنے مضبوط ہیں جتنے مضبوط ہمارے ملک میں ہیں۔ ہمارے ہاں صرف رواج یہ ہے کہ ہم اپنی ہر ناکامی کو ایک نامعلوم مخلوق اور ادارے کے اوپر ڈال کے ہم اپنے کندھے جھاڑ لیتے ہیں اور اپنے دامن کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سمجھنے کی بات ہے، ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں اداروں سے، اداروں کے بغیر ریاستوں کا وجود ممکن نہیں ہے۔ جن ریاستوں کے اندر اداروں کے وجود کمزور ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ افواج کمزور ہو جاتی ہیں، وہ ملک رہتے نہیں ہیں۔ اگر امریکہ آج وجود میں ہے، برطانیہ وجود میں، ان کی طاقت ان کی فوج ہے، ان کا موجودہ پرائم منسٹر ان کی طاقت نہیں ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ہر چیز کا الزام فوج کے اوپر ڈال کے اپنے دامن کو صاف کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ ہم جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اپنی جیبیں بھرنے، اپنی تجوریاں بھرنے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے، اپنے کیسز ختم کروانے اور باقی تمام معاملات میں اقربا پروری میں مصروف رہتے ہیں۔ عوام کو کیا فائدہ ملا؟ تو آپ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے آپ تمام معاملات کو حل کر کے ایک ہی دن میں ملک کو یا اوپر لے جائیں گے یا بالکل ملک جمہوریت کے بغیر برباد ہو جائے گا۔ ہماری دین کے اندر بھی جمہوریت کا کانسیپٹ آج سے 1450 سال پہلے دے دیا گیا تھا، شورا کا نظام تھا۔ آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ تمام صحابہ کرام نے کیا تھا۔ چند افراد تھے جنہوں نے مل کے صحابہ کرام میں سے نومینیٹ کیا اور آپ کا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امام علی حیدر کرار ہمارے چوتھے خلیفہ بنے۔ تو بیٹا اس کے بعد تو ہم ملوکیت کی طرف چلے گئے، ہم اپنے نظام کو چھوڑ کے ہم مغرب کی باتوں کے پیچھے لگ گئے۔ چل ابھی آپ بچوں کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونس دے دیا ہے، یا تعلیم کا نظام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اور ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری پرائیویٹ اسکولس میں اور ہے، اور آج کل کی ماں بھی باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جائے، انگلش بولے، اس کو ہماری مادری زبان آئے نہ آئے انگلش بولے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس چیز میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں، باقی چیزیں نہیں سیکھ پاتے۔ تو اس طرح ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے آگے بڑھ پائیں گے جو پرائیویٹ اسکولس میں سے پڑھ کر باہر جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی ہماری تعلیم پر اتنا بجٹ نہیں رکھتی جتنا باقی چیزوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ تو تعلیمی نظام کو یہاں پر ٹھیک کرنے کی کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بڑی سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے کا اخلاقی معیار کا گرنا، معاشرے میں افراتفری جو ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کے
علاوہ ہماری سوشل ڈیپریویشن ہے اور ہمارا جو ایجوکیشنل ہمارا جو ڈیپریویشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ کے ملک کے اندر 3-4 لیئرز آف اسکول سسٹمز اور ایجوکیشن سسٹمز ہیں. گلی محلے کے اسکول ہیں, پھر مڈل لیول کے لوور مڈل کلاس کے اسکولز ہیں, پھر اپر مڈل کلاس کے اسکول ہیں, پھر ہائر کلاس کے اسکولز ہیں اور کالجز ہیں جہاں پہ فیسز کا بے تحاشا ڈفرینس ہے. تو جب آپ کے ملک کے اندر آپ اپنی زبان کو چھوڑ کے غیر ملکی زبانوں کے اندر آپ تعلیم کو اپنا معیار بنا کر اس کو اپنی وہ آخری حد بنا کر آپ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے, اس کا نتیجہ یہی افراتفری نکلے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریاست کے اندر 2 چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال کینیڈا اور امریکہ کی دے دیتا ہوں. میں وہاں پہ 12-13 سال رہا ہوں. وہاں پہ بھی میں سینٹ جان اور ریڈ کراس کے ساتھ ایز سرٹیفائڈ انسٹرکٹر میں وہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں. اور میرے بچے بھی وہاں پہ اسکول میں پڑھتے رہے. میرا ایک بیٹا بھی یونیورسٹی میں, دوسرا بیٹا کالج میں ہے. تو وہاں پہ بڑا سیدھا سادہ نظام ہے. بچہ جب گریڈ 1 یا پلے گروپ میں جاتا ہے تو 8ویں میں جب پہنچتا ہے تو گریڈ 8 کے اندر اس کی پہلی گریجویشن ہوتی ہے. اس گریجویشن کے اوپر پیرنٹس کو ایک فائل دی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ایکڈیمکس میں جائے گا یا آپ کا بچہ اپلائیڈ ایجوکیشن میں جائے گا. یعنی کہ 2 سٹریمز بنا دی جاتی ہیں 8ویں کے بعد. جو بچہ پاس آؤٹ ہو کے ایلیمنٹری اسکول سے نکلے گا وہ ہائی اسکول میں جائے گا تو یا تو وہ جائے گا اپلائیڈ ایجوکیشن کی طرف, یعنی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف, پولیٹیکنیکل جیسے انسٹیٹیوٹس اور کالجز ہمارے پاکستان میں بھی ہیں, یا وہ بچہ سیدھا یونیورسسٹی میں جائے گا. تو میرا ایک بیٹا ایکڈیمک اسٹریم میں, اس کو گریڈ 9 اور 10 میں ایڈمیشن ملا اور وہ ایکڈیمکس پڑھتا رہا. اس کو وہ اسٹریم ہی ایجوکیشن اسٹریم میں اسے ایکڈیمکس بولا جاتا ہے. اور دوسری اسٹریم میں جو بچے جاتے ہیں وہ اپلائیڈ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاتے ہیں. ان کو پریکٹیکل سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جس سے وہ ہنرمند بن کے کوئی بہتر ایسی فیلڈ میں چلے جائیں جو ریسرچ اور یونیورسٹی کی تعلیم سے مختلف ہو, تاکہ وہ معاشرے میں ڈگری یا ڈپلومہ لینے کے بعد بے روزگار نہ پھرتے رہیں جیسے پاکستان میں. پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی او لیولز کر رہا ہے, اے لیولز کر رہا ہے, ایف ایس سی کر رہا ہے, میٹرک کے بعد پھر وہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ میں جا رہا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے مستقبل میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا, انجینئرنگ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, او لیولز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, میری کون سے اسکوپ میرا کیا ہے, کون سے سبجیکٹس میں میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں. تو گزارش یہ پیرنٹس تو بیچارے مجبور ہیں, جو اویلیبل سسٹم ہے انہوں نے اسی سسٹم میں پڑھانا ہے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن پالیسی بنائیں. بد نصیبی تو یہ ہے کہ آج آپ کو یونیورسٹی اور کالجز کی بسز کے پیچھے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ تعلیم کا بجٹ 2% کریں. کتنے دکھ اور شرمندگی کی بات ہے کہ آپ 2% بھی تعلیم کے اوپر اپنے ملک میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, جبکہ باہر کینیڈا میں 24% of GDP is spent on education. What to talk about other things? So the thing is, you are not serious with your own development and own future, then who would be serious for your education? کوئی اور تو باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اپنے نظام کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. اپنے تعلیمی نظام کی پالیسیز بھی آپ کی سیاسی جماعتوں نے بنانی ہیں, اداروں نے نہیں بنانی ہے. ادارے تو پالیسیز کے اوپر بنتے ہیں نا. تو بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہماری پولیٹیکل پریارٹیز کیا ہیں اور ہم کن نہج پہ اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں, ہم نے ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے کون سی چیزوں کو پریارٹائز کر کے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا ہے, تبھی اس ملک کی ترقی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے 75 سالوں میں جو ہم نے تھوڑی سی ترقی کی ہے, اس کی وجہ شاید تعلیم کو بالکل پیچھے رکھنا ایک ون آف دی میجر ریزنز ہے. تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ تعلیم پریورٹی ہوگی تو آگے بڑھیں گے. دوسری جنگ عظیم میں سر ونسٹن چرچل نے بولا تھا, کسی نے اس سے سوال کیا کہ سر جنگ عظیم چل رہی ہے تو کیا ہمارا ملک سروائیو کرے گا؟ اس نے کہا آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, آپ کا تعلیمی نظام کام کر رہا ہے, آپ کا نظام عدل کام کر رہا ہے, آپ کے ہاسپٹلز ان سروس ہیں؟ نے کہا جی. پھر آپ کے ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. پریارٹیز کی بات ہے نا. نظام عدل موجود ہو, اس کے اندر کسی قسم کی سیاسی مصلحت سے کام نہ لیا جائے,
قانون سب کے لیے برابر ہو, بڑے اور چھوٹے کے لیے قانون مختلف نہیں ہونا چاہیے, اور تعلیم آپ کی پریارٹی ہو. جب آپ کا معاشرہ پورا کا پورا تعلیم یافتہ ہوگا تو خود بخود آپ کے معاشرے کے معیارات بھی بنیں گے. ہمارے تو دین نے ہمیں بنیادی طور پہ معاشرے پوری دنیا کے اندر من حیث المعاشرہ سب سے بہتر مثال ہونی چاہیے. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ آج آپ اگر اپنے قوم مجھے آئی ایم سوری آئی ووڈنٹ کال پیپل آف پاکستان اے نیشن بیکاز وی ڈونٹ بیہیو لائک اے نیشن. ہم لوگ کراؤڈ ہیں, ہم لوگ ایک معاشرہ ہیں من حیث المعاشرہ. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جتنے انبیاء کی امتیں آئیں اور وہ برباد ہوئیں, ان کے تمام خسائل اور برائیاں کیا آج ہمارے اس اسلامی معاشرے کے اندر بدرجہ اتم موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ تمام برائیاں آج ہم ان کا بہت بری طریقے سے ہر جگہ پہ اس کا اظہار نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر بھی ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے. بحیثیت مسلمان ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کی اصلاح کرنے پہ زیادہ توجہ. ہم تنقید بھی کرتے ہیں ویسٹ پہ, لیکن سر ایک سروے کے مطابق پاکستان سے موسٹلی لوگ ویسٹ جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے یا رہنے کے لیے, تو ایک یہ ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ نہیں آتا. دیکھیے, میں ڈیول سٹیزن ہوں اور میں وہاں کا معاشرہ شعوری طور پہ چھوڑ کے واپس ادھر کیوں آیا ہوں. میں نے اپنے 13-14 سال کی لائف کے ایکسپیرینس میں ایک چیز لرن کی اس معاشرے کے اندر, اور وہ سب سے خوبصورت بات تھی کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں نے جب ویلفیڈ لوریا یونیورسٹی کچنر میں اپنے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا میس کمیونیکیشن کے لیے, تو اس کا جو چیئرمین تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ سر آپ, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ فزسسٹ تھے. اینڈ ہی واز اے فزسسٹ فار 14 years. He left his job and his profession. He came into education, got his master's degree in mass communication, did his PhD, and then he started teaching in the university. وہاں پہ تو اتنی اہمیت ہے تعلیم اور پروفیشن کی, اور وہاں پہ اپنے معاشرے کے ساتھ اتنے مخلص ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ پروفیشن چینج کرنے کے پیچھے what was the reason behind that you decided to leave that lucrative position in government sector and you came in education? What was the reason behind it? اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور میں لاجواب رہ گیا, اور یہی بنیاد بنی میری واپس پاکستان آنے کی کہ میں اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں. اس نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پیسے تو بہت بنا لیے, لیکن میں نے اپنی کینیڈین سوسائٹی کو دیا کیا, صرف کیا کیا, میں نے اپنے معاشرے کے لیے کیا کیا, میں نے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا کیا. اگر میرا کام صرف ڈیفنس کے لیے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. معاشرے کی بہتری کے لیے, معاشرے کی ترقی کے لیے میرا رول کیا ہوگا, میں لیگیسی کیا چھوڑ کے جاؤں گا. تو کہتے اس لیے میں پھر اس سے بہتر پروفیشن مجھے اور کوئی نہیں لگا. دیٹ واز دی بیسٹ پروفیشن آئی کوڈ چوز فار مائی سیلف. اس کے بعد پھر میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا یار مجھے بھی وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے. سر آپ نے باہر بھی کام کیا, پاکستان میں بھی کام کیا, آپ کو وہاں کے تعلیمی نظام میں اور یہاں کے تعلیمی نظام میں کیا ڈفرینس لگا؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ وہاں پہ پبلک سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں ہی نہیں. کینیڈا میں وہاں پہ پرائم منسٹر کا بیٹا بھی پبلک سکول میں, ایکوالٹی ہے, اور وہاں پہ کسی کا پروٹوکول بھی نہیں ہوتا. کسی جج کے آگے یا کسی پرائم منسٹر کے آگے یا کسی منسٹر کے آگے کوئی اسکواٹ بھی نہیں ہوتی. ان کے بچوں کو کوئی سرکاری گاڑی چھوڑنے نہیں آتی. اسی پبلک سکول میں پڑھتے ہیں اور سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو جب آپ کے تعلیمی نظام میں ملٹیپل لیئرز ہوں گی تو پھر وہ جو تفاوت اور جو تفریق ہے معاشرے کے اندر, اور وہ جو ایک انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں جو ڈفرینٹ ہمارے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں, لوور کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, پھر اپر کلاس ہے, پھر اپر کلاس ہے. تو یہ ان کلاسز کا ڈفرینس ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. لوگ ان معاشرتی تفریق سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں, تو معاشرے کے اندر ترقی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ ہمارا جو بچہ ہے سر مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا, بہت انفیریئر فیل کرتا ہے جب وہ ان بچوں کو. دیکھیے, ان کو کرنا نہیں چاہیے نا, اور کرنا نہیں چاہیے, لیکن سر دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم پاکستان میں ہمیں اگر جابز ملتی ہیں کس بیس پہ ملتی ہیں؟ او یہ اچھا اسکول سے, اے لیولس, او لیولس, یہ فلاں اسکول سے, یہ فلاں کالج سے آیا تو اس کو جاب مل جاتی ہے. اور جو ہمارے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں, جو خود گورنمنٹ کے اسکولز ہیں,
آپ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے دھکے کھا رہے ہیں. دیکھیے بیٹے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اس میں پھر وہی تعلیمی پالیسی کا عمل دخل آ جائے گا. مغرب کے اندر سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ جو ٹیچرز ہیں وہ پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچرز ہیں. ہمارے ہاں تو میٹرک, ایف اے پاس, ایف اے سی ٹی, بی اے بی ٹی جو ہیں وہ, اور لاسٹ آپشن کے طور پہ پڑھانے والے پرائمری اور مڈل اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پریویلیجز کیا ہیں, ان کے اسکولوں کے آپ لوکیشنز دیکھ لیجئے, ان کو فیسلٹیز دیکھ لیجئے, ان کی پیز دیکھ لیجئے. تو پھر کیسے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو شاید اس بات کا بھی علم نہیں ہے, کینیڈا کے اندر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاتون تب تک اسکول کی پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول کی ٹیچر ہی نہیں بن سکتی جب تک وہ 5 سالہ ٹیچرز وہ کالج سے 5 سالہ ڈگری پروگرام نہ کرے انڈر گریڈ کرنے کے بعد. ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر اس بیس پر لگایا جائے. سر اتنی تعداد ہو اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی, تو پھر اس کو یہاں بیٹے ہمارا معاشرے کے اندر ہم سالانہ بیس پہ سینکڑوں نہیں لاکھوں گریجویٹس آوارہ پھر رہے ہیں, جابز نہیں ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. دوسری بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا آپ کی آڈینس کے لیے کہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ کوئی انفیریئر نہیں ہوتا. Nothing is impossible in this world until or unless you think about that this way. It's not the gun, it's man behind the gun. It's not the chair who sits on the chair matters. تو بیٹا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے اندر اہلیت ہوگی تو آپ نظام کو بدلو گے. میں مغرب کے اندر سٹیزن ہوتے ہوئے, ڈالرز کی وہاں پہ اویلیبلٹی ہوتے ہوئے, جاب اپرچونٹیز ہوتے ہوئے چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, ایک ڈیسیژن لے کے نا, ڈیسائسو اپنے کنونس کر کے کہ میں نے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے. میرے جانے کے بعد اس علاقے کے بچے کم از کم یہ یاد کریں گے کہ کوئی آیا تھا, اس نے ہمارے کالج کو یہاں پہ ایک سسٹم بنا کے دیا. ہمارے کالج نے جہانیہ کی تاریخ میں بیسٹ ریزلٹ فار دی ویری فرسٹ ٹائم, دس از آر فرسٹ ریزلٹ, فرسٹ سیشن وینٹ فار فرسٹ ایئر ایگزام, اور میرے بچوں نے پورے جہانیہ میں ریکارڈ بنایا ہے. دی بیسٹ ریزلٹ ایور پروڈیوسڈ ان جہانیہ. اس کے پیچھے میری فیکلٹی, اس کے پیچھے میرا ایڈمن اسٹاف, اس کے پیچھے میرا ٹیم ورک, اینڈ آئی ڈیڈ وٹ ایور آئی کوڈ. یہ ایک کمبائن ایفرٹ ہوتا ہے. جب آپ مل کے کرتے ہو تو میریکل ہیپنس. وین یو ڈیسائڈ ٹو ڈو تھنگس ان اے پازیٹیو وے then you can do miracles. سر لیڈر بھی تو آپ جیسا ہونا چاہیے نا, پھر ہی ہم تعلیمی اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں. آخر میں سر سوال کرنا چاہوں گی, ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کالج کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد سر میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی, آپ بتائیں کہ کیا یہ اس میں صداقت ہے نہیں ہے, اب کیا دیکھیے میں فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میں آپ کو ایک چیز تو دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے اداروں کے اندر جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے اداروں کے اندر پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں, گورنمنٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور کوئی بھی ادارہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کسی ایسے خوفناک حادثے کا شکار ہو. تو میرے خیال میں نہیں, بلکہ آپ لوگوں کو خود کو پتہ ہے کہ یہ اٹ واز اے فیک نیوز, اٹ واز مس انفارمیشن, اور ہم نے اگین وہی اپنی بھرپور جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے بغیر ثبوت کے, بغیر کسی لاجک کے ہم ایک خبر کے پیچھے چل پڑے, اور ہم نے ہر چیز کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا, الزامات کی بارش شروع کر دی. واقعہ ہوا نہیں, اس کے باوجود کتنا نقصان ہوا, کتنے بچوں کا نقصان ہوا, تعلیمی جو نقصان علیحدہ ہوا, پیرنٹس علیحدہ پریشان ہوئے, بچے زخمی ہوئے, اور کتنا ایک فساد برپا ہوا. کیا ملا اس سے؟ اور اینڈ میں جب تحقیقات ہوئیں تو یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر اتنے اسٹرکٹ رولز ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کا لوپ ہول ہونا بہت مشکل ہے. اور اس طرح کے واقعات تو خدا نہ خواستہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں, سرکاری اداروں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ صرف اسپیسیفک پرائیویٹ اداروں کے اوپر کیوں بلیم دیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ, ایسے واقعات ہوتے ہی بہت کم ہیں, میری نظر سے نہیں گزرے ہیں. ہم جن سخت پروٹوکولز کا ہم جن کو فالو کرتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی انسٹرکشنز کو, پھر ہمارے ایڈمن سٹاف کی موجودگی, پھر ہمارے سیکیورٹی سٹاف کی موجودگی, پھر ہماری فیمیل سٹاف, آپ نے دیکھا ہمارے کالج میں کتنے فیمیل سٹاف ہیں, تو اس کی موجودگی میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے
اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کسی انڈیویجول کی غلطی کو پورے ادارے کی غلطی بنا کے ایک پورے نظام کو سزا دینا یہ بہت ہی نامناسب. مطلب سر ایسی کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا حادثہ واقعہ ممکن ہی نہیں. میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی باضمیر شخص ایسے کسی سانے کو چھپانے کی کوشش کرتا. اور یہ جب بات لوگ کرتے ہیں نا کہ پرنسپل وہ دیوار پھلانگ کے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا, جب موب باہر کھڑا ہو, جس معاشرے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو زندہ جلا دے تو اس معاشرے میں لوگ ڈریں گے نہیں؟ آپ کو شاید سوات کا واقعہ یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک مسلمان کو جس کو زندہ جلایا جا رہا تھا, وہ کلمہ پڑھ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوں, میں سوچ بھی نہیں سکتا, پھر بھی ہجوم بھی نعرے لگاتے ہوئے کلمے پڑھتے ہوئے اس کو جلا رہا تھا. اس معاشرے کے اندر کوئی محفوظ تصور کر سکتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ ساری خرافات کے پیچھے ہماری عدم برداشت ہے. جب تک ہم برداشت کو اپنے معاشرے کے اندر ترویج نہیں دیں گے, ہم تحقیق کو اپنی بنیاد نہیں بنائیں گے, اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے قانون کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ قانون اپنا راستہ بنائے. ہم یا کسی معاشرے کے اندر کوئی بھی فرد قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور ہم قانون کو یہاں پہ اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچتے ہی نہیں. ریاست کا کام ہے قانون نافذ کرنا, ریاست کا کام ہے افراد کے جرم کا تعین کرنا اور اس کو سزا دینا. معاشرے اور ہجوم کا کام نہیں ہے. جب تک ہجوم فیصلے کرتا رہے گا پھر ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی ہوتے رہیں گے. سر آخر میں آڈینس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں آڈینس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے. سیاست پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے اور ایک دوسرے کو سچ ثابت کرنے کے چکر میں اپنے رشتوں کو تباہ مت کیجئے. آپ ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں جو آپ کو پہچانتے بھی نہیں, اور آپ ان لوگوں کے لیے باہر نکل کے چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں جن کے مفادات آپ کے مفادات سے بہت پہلے ہیں. آپ کا مفاد تو ان کے پیش نظر ہی نہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے باہر نکل کے توڑ پھوڑ کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے. اور ایک دوسرے کو عزت دیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, اور کسی کو کسی بھی حوالے سے برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ کیا میں کسی کو برا کہتے ہوئے میں 100% ہوں کہ میں اس سے بہتر کردار کا مالک ہوں. اگر میرا کردار اس سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, آج آپ نے وقت دیا. ناظرین, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام نہیں ٹھیک, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام نہیں ٹھیک, اور بہت سارے نظام جس پہ ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنا کردار, اپنا حق اور اپنے فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے. جب انڈیویجولی ہم اپنے فرائض ادا کریں گے اور اپنے حقوق پر توجہ دیں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.